السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہانٹیڈ اسٹوریز۔ تمام نیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آج کی کہانی ہے ایک پری کی محبت کا حیرت انگیز اور ناقابل یقین ماجرا۔ نومولود کے رونے کی آوازیں کانوں سے ٹکرائیں تو وہ ممتا کے محبت بھرے احساسات سے شرسار ہو گئی۔ آنے والا بیٹا تھا اور جب اس نے بیٹے کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ بڑے سے آنگن کی انتہائی دائیں کونے میں بیت الخلاء اور غسل خانے کے ساتھ پانی کی لال موٹر گر گر کے آواز کے ساتھ چل رہی تھی۔ چند منٹوں میں غسل خانے کے اوپر رکھی نیلی ٹنکی بھر گئی اور پانی ترپ ترپ کی آواز کے ساتھ کچے فرش کو گیلا کرنے لگا۔ گھر گھر اور ترپ ترپ کی آوازیں مل کر ایک عجیب سا شور آنگن میں پیدا کر رہی تھیں۔ آنگن کے بیچوں بیچ چارپائی پر بیٹھی فاطمہ کی ابھی سورہ یوسف کی آخری 8 آیتیں رہتی تھیں کہ بادلِ ناخواستہ اسے موٹر بند کرنے اٹھنا پڑا۔ موٹر بند کرنے کے بعد وہ دوبارہ چارپائی پر آ بیٹھی اور سورہ یوسف کی تلاوت کرنے لگی۔ سورت ختم ہوئی تو فاطمہ نے قرآن مجید بند کیا، ساتھ پڑے پانی کے گلاس میں پھونک ماری اور پانی کو گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ سورہ یوسف کی فضیلت پر اسے پورا یقین تھا، اسی لیے تو اپنے اور سلطان کے بیٹے ہونے کی خواہش کو پورا ہونے کا بھی یقین تھا۔ قرآن مجید اندر کمرے میں رحل میں رکھنے کے بعد اس نے ایک بار محبت پاش نظروں سے اپنے بڑے ہوئے حاملہ پیٹ کو دیکھا اور مسکرا دی۔ سلطان کے آنے والے کا وقت ہو چلا تھا، اسی لیے وہ باورچی خانے میں چلی آئی اور روٹیاں پکانے کی تیاری کرنے لگی۔ سلطان اور فاطمہ کی شادی کو پورے 9 سال ہونے والے تھے۔ فاطمہ اس دوران 5 بار حاملہ ہوئی تھی، 3 بار بیٹیاں پیدا ہوئیں، 1 بار حمل گر گیا اور اب کی بار بھی حمل کو 6 مہینے کو آئے تھے۔ گاؤں کی سب سے بوڑھی اور سب سے جہاندیدہ خاتون سے اسے زچگی تک سورہ یوسف کی تلاوت تلقین کرتے ہوئے کہا تھا، قرآن مجید میں ہماری ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ جب اکرم ہونے والا تھا تو میں سورہ یوسف پڑھتی تھی، اس طرح جب اکرم باپ بننے والا تھا تو اس کی بیوی کو بھی میں نے یہ سورت پڑھنے کو کہا تو بھی یہی پڑھا کر، انشاءاللہ پتر ہی ہوگا۔ اور جب سے اس خاتون نے فاطمہ سے یہ کہا تھا تب سے اب تک وہ دل جمی سے سورہ یوسف پڑھ رہی تھی۔ سلطان ایک صابر و شاکر مرد تھا۔ لوئر پنجاب کے اسی مکانوں پر مشتمل اس گاؤں کے تمام لوگ سلطان کی عزت کرتے تھے۔ ایک مربع کے لگ بھگ زمین اسے اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی، جس میں گزرتے سالوں کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ فاطمہ سلطان کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی شادی کے پہلے سال ہی ہیضے کا شکار ہو کر چل بسی تھی۔ پنجاب کے اس دور دراز کے گاؤں میں طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں، اس لیے شرح اموات بھی زیادہ تھیں۔ الٹراساؤنڈ سے 5ویں مہینے میں بچے کی جنسی کا تعین ہو جاتا ہے، اس بات سے بھی لوگ قریب قریب ناآشنا تھے۔ وقت تیزی سے بیت گیا اور زچگی کے تکلیف دہ مراحل سے گزرنے کے بعد جب فاطمہ کے کانوں سے نومولود کے رونے کی آواز ٹکرائی تو وہ ممتا کے محبت بھرے احساسات سے شرسار ہو گئی۔ آنے والا بیٹا تھا، لیکن دائی کی آنکھوں میں حیرانی تھی، اور جب فاطمہ نے بیٹے کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا بچہ عجیب شکل و صورت کا تھا، چہرے پر آنکھیں ایک دوسرے سے دور اور کانوں کے بہت قریب تھیں۔ ناک کی جگہ صرف 2 نتنے تھے اور اوپر والا ہونٹ بھی کٹا ہوا تھا۔ بازو سرے سے تھے ہی نہیں، کندھے سے انگلیاں جڑی ہوئی تھیں۔ فاطمہ زور زور سے رونے لگی۔ دائی نے باہر آ کر مبارکباد دینے کے بجائے مایوسی سے کہا، خدا دی مرضی ہے جی۔ بے قرار سا سلطان اندر کمرے میں آیا۔ روتی ہوئی فاطمہ کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا اور بیٹے پر نظر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ پھر وہ سنبھلا اور فاطمہ کو تسلی دیتے ہوئے بولا، صبر کر فاطمہ، خدا دی مرضی، تو غم نہ کر۔ فاطمہ کو دلاسا دیتے ہوئے اس نے یہ بات اپنے آپ کو بھی باور کرائی تھی۔ فاطمہ نے ہتھیلی پر ٹلکم پاؤڈر ڈال کر اسے اچھی طرح ملا اور پھر حماد کے چہرے پر، سینے پر اور پشت پر آہستہ آہستہ ملنے لگی۔
آنکھوں میں سلائی بھر بھر کر سرما ڈالا، سفید لان کا پاجامہ پہنایا اور جھولے میں ڈال کر جھولا جھلانے لگی۔ شروع میں فاطمہ کا خیال تھا کہ اسے حماد سے نفرت ہے، لیکن اس کا خیال غلط تھا۔ اسے حماد سے محبت تھی، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ حماد کو دیکھتے ہی اس کی ممتا خود بخود ابھر آتی اور وہ حماد کو چٹا چٹ چومنے لگتی۔ اب تو اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ حماد انسان کا بچہ نہیں لگتا، حماد اس کا بیٹا ہے۔ بس یہی ایک خیال ذہن کو گھیرے میں لیے رہتا تھا کہ کچھ اور سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ حماد کی پرورش فاطمہ کے لیے مشکل ثابت ہو رہی تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں اپنی عمر کے پہلے سال میں بہت کم بیمار ہوئی تھیں، لیکن حماد تو آئے دن بیمار رہتا تھا۔ الٹیاں، دست، بخار اور نہ جانے کیا کیا، جان ہی نہ چھوڑتا۔ وہ کبھی گاؤں کے واحد ڈاکٹر صاحب سے دوا لیتی تو کبھی اپنی ماں اور ساس کے بتائے گئے ٹوٹکوں پر عمل کرتی، اور جو تھوڑا بہت افاقہ ہوتا اس پر شکر کرتی۔ ایک اور بات جو فاطمہ کو وہم میں مبتلا کیے دیتی کہ حماد کی عادات بھی کچھ غیر فطری تھی۔ رونے پر آتا تو پہرو روتا رہتا، ہنستا تو ہنستا ہی رہتا، اور جب وہ ہنستا تو فاطمہ کو خوف محسوس ہوتا، کیونکہ حماد کی ہنسی کسی طور فطری نہ تھی۔ فاطمہ نے اس بات کا تذکرہ سلطان سے بھی کیا، اور جب ایک مرتبہ حماد کافی دیر اکیلا لیٹا ہنسے جا رہا تھا تو فاطمہ نے سلطان کو بھی دکھایا تھا۔ سلطان نے کچھ دیر ہنستے ہوئے حماد پر غور کیا۔ عجیب تو اسے بھی لگا، لیکن اس نے اس پر زیادہ نہیں سوچا۔ نیک بخت تو فکر کیوں کرتی ہے؟ جیسے ہمارا بیٹا دوسرے بچوں سے الگ ہے، اسی طرح اس کی عادتیں بھی الگ ہیں۔ فاطمہ کی ساس زیتون بیگم ایک سمجھدار اور معمر خاتون تھی۔ حماد کی عادتیں اسے بھی پریشان کرتی تھیں۔ کافی عرصہ وہ کچھ کہنے سے گریز رہیں، لیکن ایک دن انہیں کہنا ہی پڑا۔ دیکھ بیٹی، جو بات میں کہنے والی ہوں اس پر ناراض نہ ہونا، حماد میرا بھی پوتا ہے۔ اتنا کہہ کر فاطمہ کی ساس خاموش ہو گئی اور سر جھکا کر بیٹھی۔ فاطمہ نے سر اٹھا کر اپنی ساس کو دیکھا تھا۔ زیتون بیگم نے کچھ بولنے سے پہلے ایک لمبا وقفہ لیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ حماد پر کسی شے کا سایہ ہے، میرا مطلب ہے کسی جن یا پری کا۔ فاطمہ اپنی ساس کو بس چپ چاپ دیکھتی رہ گئی۔ زیتون بیگم اور بھی بہت کچھ فاطمہ کو بتا رہی اور سمجھاتی رہی، جس کا لباب یہی تھا کہ جن اور پریوں کی مخلوق بھی خدا کی بنائی ہوئی ہیں، جو اپنا وجود رکھتی ہیں، اور ان کے خیال کے مطابق حماد پر جس پری کا سایہ ہے وہ کوئی شریر قسم کی نہیں، اور نہ ہی حماد کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ فاطمہ چپ چاپ ساس کی باتیں سنتی رہی، البتہ اٹھنے سے پہلے انہیں اتنا کہا کہ پہل تو فاطمہ ساس کی باتیں جھٹلاتی رہی، لیکن پھر حماد کی غیر فطری عادات نے اسے بھی شک میں مبتلا کر دیا، اور اسی شک کے ہاتھوں مجبور ہو کر فاطمہ بنا کسی سے کچھ کہے سورہ جن اور سورہ ناس پڑھ پڑھ کر گھر بھر کے کونے کھدڑوں میں پھونکے مارنے لگی، اور حماد کے گلے میں بھی ایک لاکٹ ڈال دیا جس پر اللہ کا نام کندہ تھا۔ 2-3 ہفتے گزرے ہوئے ہوں گے کہ ساتھ والے گاؤں سے سلطان کی خالہ صحت خاتون بہن سے ملنے کے لیے آئیں۔ فاطمہ کی ساس بھی بہن کے آنے سے خوش ہو گئی۔ اب تو برآمدے میں بچھے تخت پر دونوں بہنوں کی لمبی لمبی نشستیں ہونے لگیں۔ صحت خاتون روبدار شخصیت کی حامل تھیں، اللہ والی اور صوم و صلات کی تو جوانی سے پابند تھیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کسی زمانے میں جن بھی ان کے تابع تھے۔ البتہ وہ خود اسی موضوع پر بات نہیں کرتی تھیں۔ حماد کی پیدائش سے پہلے ایک بار فاطمہ نے اس بارے میں اپنی خالہ ساس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن صحت خاتون نے اسے جھڑک کر خاموش کر دیا تھا۔ اپنی آمد کے 5ویں دن صحت خاتون نے زیتون بیگم کی موجودگی میں فاطمہ کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور رازداری سے بولیں، حماد پر ایک پری کا سایہ ہے، مگر تو پریشان نہ ہو، وہ پری حماد سے بہت پیار کرتی ہے۔ اصل میں اس پری کے ساتھ بھی حماد جیسا ہی مسئلہ ہے، لیکن تو فکر نہ کر، یوں وہ حماد کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو جو چپکے سورہ جن اور سورہ ناس پڑھتی ہے، تو اسے کھلم کھلا پڑھا کر، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر تجھے کچھ کہنا ہے تو بتا۔ فاطمہ کے پاس اپنی ساس اور خالہ ساس سے
کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ہاں، البتہ چھپ چھپ کر بہانے کے لیے بہت سے آنسو تھے، اور جب وہ آنسو بہا رہی تھی تب ننھا حماد بلا وجہ مسکرائے جا رہا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے حماد کے گال پر تھپڑ مار دیا۔ حماد پھر بھی مسکراتا جا رہا تھا۔ پھر روتے ہوئے اس نے حماد کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اے میرے خدا، یہ کیسی آزمائش ہے! اس دن کے بعد فاطمہ نے ہر نماز کے بعد جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو خدا سے بس یہی درخواست کی تھی کہ اگر کسی پری یا پری جیسی مخلوق کا سایہ اس کے بیٹے پر ہے تو اسے اس سے نجات مل جائے۔ سردیاں شروع ہوئیں تو تیز بارشیں ہونے لگیں۔ ٹھنڈ بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اس ٹھنڈ نے حماد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کھانس کھانس کر اس کا برا حال تھا۔ منہ اور ناک سے ہر وقت لیس دار سفید پانی نکلتا رہتا۔ رنگت بھی زرد ہونے لگی تو وہ اور سلطان بیٹے کو 30 کلومیٹر دور واقع مرکز صحت لے گئے۔ ایسے بچوں کی قوت مدافعت ویسے بھی کم ہوتی ہے، بہت بیمار رہتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کو نمونیا ہے، آپ اس کا شہر میں معائنہ ضرور کروائیں، ڈاکٹر صاحب نے ادویات لکھتے ہوئے کہا، اور چیک اپ کروانے پر بھی زور دیا۔ مرکز صحت سے نکلتے ہوئے سلطان نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ کل ضرور اپنے بیٹے کو بغیر پل والا دربار پر شہر کے اسپتال لے جائے گا۔ ان دونوں کے گھر پہنچتے ہی 2 دن سے رکی ہوئی بارشیں پھر سے شروع ہو گئیں، اور ایسی شروع ہوئیں کہ بند گھر سے نکلنے کا نہ رہا۔ فاطمہ اور سلطان بارشوں کے ختم ہونے کا انتظار ہی کرتے رہے۔ بارشیں تو ختم ہو گئیں لیکن شہر جانے کی پھر بھی نوبت نہ آئی، کیونکہ حماد بارشوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا تھا۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے گاؤں والے شدید سردیوں کی بارشوں کی پرواہ کیے بغیر فاطمہ کا دکھ بانٹنے کے لیے 3 دن تک فاطمہ کے گھر اکٹھے ہوتے رہے۔ حماد کی وفات کے وقت جنازہ اٹھنے سے پہلے زیتون بیگم اور دوسری گاؤں والی عورتیں ساڑی میں ملبوس ایک عورت کی موجودگی سے حیران تھیں۔ اس گاؤں میں کوئی عورت ساڑی نہیں پہنتی تھی۔ اس عورت کا حلیہ بھی حیران کر دینے والا تھا۔ اس کی آنکھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا اور آنکھیں کانوں کے قریب تھیں۔ ناک کی جگہ صرف 2 نتنے تھے اور اوپر والا ہونٹ کٹا ہوا تھا۔ پوتے کے جنازے کے بعد زیتون بیگم اس عورت سے ملنا چاہتی تھی، لیکن جنازہ اٹھتے ہی وہ ایسے غائب ہوئی کہ دوبارہ نظر نہ آئی۔ چند دنوں بعد زیتون بیگم نے فاطمہ سے پوچھا کہ کیا اس نے بھی اس ساڑی والی عورت کو دیکھا تھا جس کے نقوش حماد کی طرح تھے، البتہ اس کے بازو اور ہاتھ حماد کی طرح غیر موجود نہیں تھے۔ فاطمہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بیٹے کے غم میں تو اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ سردیاں کم ہوئیں تو صحت خاتون بھی بہن کے گھر تعزیت کے لیے آئیں۔ اس عورت کے بارے میں سننے کے بعد صحت خاتون نے یہی کہا کہ یہ وہی پری تھی جو حماد سے محبت کرتی تھی اور حماد کی وفات کے بعد اس کے جنازے میں شامل ہونے آئی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری عورت اس ساڑی والی حماد جیسی شکل والی عورت کا چٹکارے لے کر ذکر کرتی نظر آتی تھی، اور جب صحت خاتون نے اس عورت کے بارے میں کہا کہ وہ پری تھی تو فاطمہ کو یقین آ گیا تھا۔ اس بار جب فاطمہ حاملہ ہوئی تو وہ سورہ یوسف بھی پڑھتی اور خدا سے یہ دعا بھی کرتی کہ اسے اس بار صحیح سالم بیٹا دے جس پر کسی پری یا پری نما کا